بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انڈیا میں ایک عورت نے شادی کی پہلی رات ہی اپنے خامند کی جان لے لی۔ ناظرین گرامی، انسان کبھی کبھی ایسے حالات میں گر جاتا ہے کہ جہاں سے اس کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان ایسے حالات میں زندگی بھی بسر نہیں کرنا چاہتا، تو پھر وہ ان حالات سے نکلنے کے لیے ہر وہ طریقہ اپناتا ہے جو اسے ایسے حالات سے نکلنے کے لیے مدد کرے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ کیا میں جو راستہ اپنا رہا ہوں وہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ حال ہی میں انڈیا میں پیش آیا ہے جسے سن کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ یہ واقعہ کیسے اور کیوں پیش آیا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ انڈیا کی ریاست چنئی کے ایک گاؤں میں سعدیہ نامی لڑکی رہائش پذیر تھی جو اپنے حسن و جمال میں سبھی گاؤں کی لڑکیوں سے برتر تھی، اور وہ اپنے حسن پر قدرے مغرور بھی رہتی تھی۔ اس کا باپ ایک بزنس مین آدمی تھا اور سعدیہ اکیلی بہن تھی۔ اس کا دوسرا کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے گھر کی لاڈلی بھی تھی، اور باپ کی بے شمار دولت نے اسے غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنا جیسا نہ سمجھتی تھی، ہر دیکھنے والا انسان اس کی نظر میں اسے غریب ہوتا تھا۔ چنئی کے نجی کالج میں ہی وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ جب اس کی کالج کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اب کسی دوسرے ملک جا کر پڑھائی کرنا چاہتی ہے۔ اس کے باپ نے بھی انکار نہ کیا اور اسے تعلیم کے حصول کے لیے کینیڈا روانہ کر دیا۔ کینیڈا میں جا کر اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور خوب دل جمی سے پڑھائی کرتی رہی۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بن کر واپس انڈیا جائے اور وہاں جا کر اپنا ایک ہسپتال بنائے، اور اس کا والد بھی اس کی اس خواہش کے مطابق اسے ضروریات زندگی کی ہر چیز مہیا کیا کرتا تھا۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے اسے 2 سال بیت چکے تھے کہ ایک دن رات کے وقت اسے انڈیا سے کال آئی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو ابھی انڈیا آنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر تو جیسے اس پر پہاڑ گر گئے ہوں، وہ اب ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس کے باپ کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان نہ تھا جو اسے سمجھ سکتا ہو، کیونکہ وہ ایک ضدی لڑکی تھی اور اس کا باپ ہی اسے ایک اچھے طریقے سے رکھنا جانتا تھا۔ وہ اس کی ہر بات سمجھ جاتا تھا۔ سعدیہ نے اسی وقت انڈیا آنے کا ارادہ کر لیا اور وہ کچھ ہی وقت میں انڈیا واپس آ گئی۔ اب وہ گھر ہی رہتی تھی۔ اس نے کینیڈا کو بھی خدا حافظ کہہ دیا تھا اور اب وہ دوبارہ وہاں جانا بھی نہ چاہتی تھی۔ اس کے باپ کے بعد اس کا ایک چاچو جو گھر کا کفیل بن چکا تھا، اب تمام کاروبار بھی اسی کے ہاتھ میں تھے اور سعدیہ بھی اسی کے زیر سایہ تھی۔ چاچو کا ایک بیٹا تھا جسے وہ سعدیہ کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ وہ سعدیہ کی ماں کو بتا چکے تھے کہ سعدیہ کی ماں نے اسے بتایا کہ آپ کے چاچو اپنے بیٹے سے آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ اس گھر کے کفیل ہیں، وہ جو بھی کہیں گے ان کی بات ہمیں ماننا ہوگی۔ سعدیہ تو یہ سن کر تو جیسے تڑپ اٹھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چاچو کا بیٹا ان پڑھ ہے اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی خوبصورت نہیں ہے اور کھیتوں میں کام کرتا ہے۔ وہ ایسے ان پڑھ اور بد شکل سے کبھی بھی شادی کرنے کے لیے رضامند نہ تھی۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے سعدیہ کی دوستی ایک انڈیا کے لڑکے سے ہو گئی تھی اور سعدیہ نے اسے کہا تھا کہ وہ جب وہ پڑھائی مکمل کر کے واپس جائے گی وہ آپ سے شادی کرے گی۔ لیکن جب اس نے چاچو کے بیٹے کا سنا تو اس پر تو بجلی سی گر گئی اور اس نے ماں سے صاف انکار کر دیا اور اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ لیکن اس کی ماں بھی بے بس تھی، وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس کے چاچو نے کچھ ہی دیر میں سعدیہ کی منگنی اپنے بیٹے سے کر دی اور سعدیہ سے پوچھے بغیر ہی نکاح کی تاریخ کا بھی بتا دیا کہ اس دن ہم سعدیہ کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیں گے۔ اب سعدیہ بھی بے بس ہو چکی تھی، وہ کسی صورت میں بھی اس سے نکاح نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دوست کو کال کی جس کا نام بلال تھا اور اسے ساری بات بتا دی کہ میری زبردستی شادی ہو رہی ہے اور میں نہیں کروانا چاہتی، میں آپ سے شادی کروانا چاہتی ہوں، آپ کیسے بھی کر کے انڈیا واپس آؤ اور مجھے یہاں سے لے کر جاؤ۔ اس نے بھی سعدیہ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اب جیسے چاچو کہتے ہیں ویسے کرو، میں جلد واپس آ رہا ہوں اور جب بھی میں واپس آؤں گا آپ کو ساتھ لے کر ہی واپس آؤں گا۔ اب سعدیہ بھی خاموش ہو گئی۔ چاچو اس کے والد کے سارے بزنس پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہا تھا۔ خیر مقررہ تاریخ پر چاچو اپنے بیٹے کے ہمراہ نکاح کے لیے سعدیہ کے گھر آ گئے اور سعدیہ کو بیاہ کر اپنے گھر لے گئے، جسے وہ کبھی دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی، جس سے اس کی اب شادی ہو چکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس نے دوبارہ اس دن بلال کو کال کی اور کہا کہ آج میری رخصتی ہو گئی ہے۔ بلال بھی اسی دن انڈیا واپس آ چکا تھا۔ انہوں نے اسی رات کا پلان بنایا اور جب سارے گھر والے سو گئے اور سعدیہ کا خامند جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، سعدیہ نے پہلی ہی رات اسے بے دردی سے کمرے میں قتل کر دیا اور خود گھر سے نکل کر بلال کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی اور وہاں سے اپنی ماں کو بھی ساتھ لیا اور اسی رات وہ کینیڈا واپس چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے بلال سے نکاح کر لیا اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔
नाज़रीन ग्रामी, इंसान कभी कभी दौलत के लालच में भी इंसानी रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर देता है और दौलत की हवस उसकी आंखों पर पर्दा डाल देती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी सोचे बगैर ऐसे फैसले कर देता है जो उसी के लिए नुकसान का बायस बन जाते हैं। सादिया का चाचू अगर दौलत के लालच में उसका निकाह अपने बेटे से ना करवाता तो आज वो अपने बेटे से महरूम ना होता और सादिया भी अपने वालिदैन के घर हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही होती। इंसान को एहसास तब होता है जब वो सब कुछ खो चुका होता है और सवाए पछतावे के इसके पास कुछ भी बाकी नहीं बचता। इसलिए कोई भी फैसला करने से कबल ज़रूर ये सोच लिया जाए कि क्या मेरा किया हुआ फैसला किसी के लिए नुकसान का बायस तो नहीं बनेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सरात मुस्तकीम पर चल कर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक़्त पहुँचता रहे। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।